قاسم ابن حسن جو امام حسین کے ہونے والے داماد تھے وہ آئے، اور آنے کے بعد کہا چچا میں بھی کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں. سب گئے، خیمے خالی ہو گئے، خیمے سونے ہو گئے چچا، اب کوئی بچہ نہیں ہے، میں جانا چاہتا ہوں. امام نے دیکھا، دیکھ کر کے کہا میرے بھیا کی آخری نشانی تم کیسے جا رہے ہو؟ تمہارا دوسرا بھائی تو چھوٹا ہے، چھوٹے کا مستقبل کس نے دیکھا؟ تم میرے بھائی کی جوان آخری نشانی ہو، تم نے نہیں جانا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. بڑی محبت تھی دونوں بھائیوں میں. قاسم تم نہیں جا سکتے. حضرت سیدہ سکینہ سے ان کی نسبت طے تھی. کربلا میں شادی کی روایت غلط ہے، صرف نسبت طے تھی بس. بہرحال امام قاسم نے جب سنا کہ چچا نے نہیں کہا، پہلی بار نہیں کہا تھا نہ، پہلی بار آئے پھوپھی سے لپٹ گئے، پھوپھی اماں آج قاسم یتیم ہو گیا ہے. توجہ کریں، الفاظ دیکھیں، پھوپھی اماں آج قاسم یتیم ہو گیا ہے. پھوپھی نے سینے سے لگایا، کہا بیٹے ایسا کیوں کہہ رہے؟ کہا امی، پھوپھی ماں جس دن سے میرے بابا حسن شہید ہوئے آج تک جو ضد کی، جو ہٹ کی، میں نے کبھی نہ نہیں سنا. آج میں نہ سن رہا ہوں. اگر میرے بابا حسن ہوتے تو آج مجھے نہ کہتے. آج مجھے یتیمی کا احساس ہے پھوپھی اماں کہ آپ کا قاسم یتیم ہو گیا. پھوپھی نے کہا ایسا نہ کہو، آنسو پوچھے. اور پھر ہمارے بزرگوں نے یہاں تک بیان کیا کہ اس جذبات کی کیفیت میں آپ کے بازو پر ہاتھ گیا. آپ نے بازو پر ہاتھ گیا تو ایک تعویذ بندھا تھا، اور اس کے بارے میں امام حسن کی وصیت تھی کہ جب بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہو تو یہ تعویذ کھول کر پڑھنا. امام قاسم کو باپ کی شہادت کے بعد سے آج تک امام حسین نے اتنا پیار دیا تھا کہ کبھی مصیبت کا دن ہی نہیں، سارے مصیبت خود اٹھاتے تھے، بھتیجے کو کبھی سامنا مصیبت کا کرنے نہ دے. آج کہا آج مصیبت ہے، آج مصیبت ہے. اور جب وہ تعویذ کھولا تو وہ تعویذ کیا تھا؟ ایک تحریر، میرے بیٹے، میرے دل کا چین، میرے نور عین، میں جانتا ہوں آج تو میدان کربلا میں ہوگا. میں تجھے حکم دیتا ہوں میرے بھائی حسین پر، ان کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دے. جیسے ہی تحریر لی آئے، اب بھی آپ مجھے روکیں گے؟ یہ میرے ابا مجھے شہادت کی ضمانت دے گئے. امام نے لیا، بہت روئے، بھائی کی تحریر پڑھ کے روئے. کیا محبتیں تھی. بالآخر امام قاسم کو اجازت دی. جب امام قاسم جا رہے تھے، امام حسن کی بیوی جو امام قاسم کی امی تھی، کان میں کہا بیٹا جا، اور جا کر کے شجاعت کے جوہر دکھانا. لوگ تانا دیتے ہیں کہ حسن کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی، جا اور جا کر بتا دے کہ تو حسن کا خون ہے، کہ تو اتنا بہادر ہے تو حسن کتنے بہادر ہوگے. امام قاسم، ان کی عمر 19 سال بتائی جاتی ہے. 19 سال کے جوان تھے، بہت خوبصورت تھے. مورخ لکھتے ہیں کہ امام قاسم جب میدان میں آئے تھے تو آپ کے حسن سے کربلا کے ذرے چمکائے تھے. اتنے خوبصورت تھے، اتنے. اور مجھے ماننے میں کوئی انکار نہیں، کیونکہ میرا تو مسلک ہی ہے، تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. امام قاسم جب میدان میں آئے، آنے کے بعد ارزق نام کا پہلوان تھا. شمر نے کہا، ابن سعد نے کہا ارزق اس سے تو مقابلہ کر، یہ حسن کا بیٹا، یہ بڑے بہادر لوگ ہیں. ارزق نے کہا میں بچوں سے مقابلہ نہیں کرتا. اور جب اس نے کہا میں بچوں سے مقابلہ نہیں کرتا تو اس نے اپنا ایک بیٹا بھیجا. امام قاسم نے ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے، دوسرا بیٹا بھیجا، ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے، تیسرا بیٹا بھیجا، ایک بار میں 2 ٹکڑے. اس کے 4 بیٹوں کے جو وہ ٹکڑے کر کے جہنم میں پہنچایا. ارزق کے منظر دیکھ کر جھلایا اور وہ خود میدان میں آیا، اور اس کے بعد اس کے بھی آپ نے 2 ٹکڑے فرمائے. پھر اس کے بعد عمر سعد نے اور شمر نے کہا کہ یہ حسن کا بیٹا علی کا پوتا ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو پورا لشکر ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اگر جانا ہے تو ایک ساتھ جاؤ. 2000 فوجیوں کو ایک ساتھ امام قاسم کے مقابلے میں بھیجا. حضرت سیدنا امام قاسم کو 2000 لوگوں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد آپ کے سینے میں ایسا جو ہے وہ نیزہ چبھویا اور نیزہ ڈالا کہ
امام حسن کا وہ چاند سا لاڈلا شہزادہ زمین پہ آیا، یا اماہو ادرکنی، اے میرے چچا میری خبر لیجئے، میری مدد کیجئے۔ گرد و غبار اڑا ہوا تھا، امام قاسم کی طرف جیسی امام گھوڑا دوڑاتے ہوئے بڑھے تو اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام قاسم جو ہے وہ گرد و غبار میں اٹے تھے اور شہید کیے جا چکے تھے، اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا تھا۔ امام حسین چومتے ہیں اپنے شہزادے حضرت قاسم کو اور کہتے ہیں میرے بھتیجے، میرے لال، افسوس کہ میں تیرے پاس آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ اور امام علی مقام آپ کو سینے سے لگا کر آپ کا لاشا لاتے ہیں اور خیمے میں رکھ دیتے ہیں۔ جیون